چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود سمیت دیگر افراد کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اڈیالہ جیل میں ہی ٹرائل ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کی منظوری دے دی۔ اسمبلی پر کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے منظوری لی گئی۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین کے فیصلے کی روشنی میں وفاقی کابینہ سے منظوری لی گئی۔ کوئی دستاویز موجود نہیں کہ نواز شریف نے کوئی بھی گاڑی مانگی ہو۔ توشخانہ کیس میں نواز شریف کا جواب احتساب عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ جج محمد بشیر نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کیا کریں گے اب اس پر۔ نیب پروسیکیوٹر بولے ابھی نواز شریف کا بیان دیکھیں گے اور پھر اس پر مزید کارروائی ہوگی۔ عدالت نے سماعت 20 دسمبر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں عدالتی حکم پر معین صلاحی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع۔ معین صلاحی کو آج لاہور کی عدالت میں پیش ہونے کی مہلت دی گئی ہے۔ کوئٹہ میں پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے جلسے کا وقت تبدیل۔ جلسہ اب دوپہر 2 بجے شروع ہوگا۔ جلسے سے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری خطاب کریں گے۔ ایوب اسٹیڈیم کے فٹ بال گراؤنڈ میں جلسے کی تیاریاں مکمل۔ کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں بیوی اور 3 بچوں کے قتل کا مقدمہ گھر کے سربراہ پر درج۔ ایف آئی آر میں ملزم کے سسر نے درج کرائی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نشے کا عادی ہے اور بیانات میں بھی تضاد ہے۔ خاتون اور بچوں کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا۔ لاہور میں گزشتہ رات بارش سے فضائی آلودگی میں معمولی کمی۔ فضا اب بھی انتہائی مضر صحت۔ سافٹ لاک ڈاؤن اور دیگر تجاویز پر فیصلوں کے لیے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی برائے سداد اسموگ کا اجلاس آج ہوگا۔ کراچی کی فضائی آلودگی مزید بڑھ گئی۔ آلودہ شہروں کی فہرست میں آج سر فہرست آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور استور میں بارش اور برف باری۔ امریکہ کے سابق وزیر خارجہ ہنری کسنجر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ہنری کسنجر 1970 میں صدر رچرڈ نکسن کے دور میں وزیر خارجہ تھے۔ کسنجر کے دورہ چین سے امریکہ اور چین کے تعلقات کی راہیں کھلی تھیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان ہتھیاروں کو کنٹرول کرنے سے متعلق بات چیت ممکن ہوئی تھی۔ ہنری کسنجر آخری وقت تک انتہائی فعال رہے۔ اسرائیل کے عرب ممالک سے تعلقات میں بھی پیش تھے۔ چمن دھرنے پر نگراں صوبائی وزیر اطلاع جان اچکزئی نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ چمن میں جاری دھرنا پاکستان مخالف پلیٹ فارم بنتا جا رہا ہے۔ پی ٹی ایم جیسے گروہوں نے دھرنے کو ہائی جیک کیا ہے۔ پاکستان کے خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ دھرنا منتظمین پی ٹی ایم کے اشتعال انگیز بیانیے کے ساتھ ہیں تو ویش منڈی کے کاروبار کو بھول جائیں۔ پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ قومی اسکواڈ براستہ دبئی سڈنی جائے گا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ 14 دسمبر کو شروع ہوگا۔ پاکستانی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ آسٹریلیا کے بیٹر عثمان خواجہ نے لاہور ٹیسٹ میں شاہین آفریدی اور ڈیوڈ وارنر کے آخری ٹاکرے کو اسپرٹ آف کرکٹ کی بہترین مثال قرار دے دیا۔ کہا کہ دونوں نے میدان میں بھرپور مقابلہ کیا۔ شاہین آفریدی کے پاس رفتار اور سوئنگ کے لیے بہترین کلائی ہے۔ بطور اوپنر شاہین آفریدی کا سامنا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ بولے بابر اور اسمتھ کا موازنہ ایسے ہی ہے جیسے کوہلی اور اسمتھ کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ امریکی حکومت نے سکھ رہنما کے قتل کی سازش میں بھارتی شہری پر فرد جرم عائد کر دی۔ امریکی حکام نے تصدیق کی ہے کہ بھارتی اہلکار نے گرپتون سنگھ پنو سمیت خالصتان تحریک سے وابستہ امریکن سکھ رہنماؤں کو چن چن کر قتل کرنے کے احکامات دیے تھے۔ ایک رہنما کو نیو یارک تو دوسرے کو کیلیفورنیا میں قتل کیا جانا تھا۔ ایسی ہی واردات کینیڈا میں بھی کی گئی تھی جس میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان برقرار۔ 100 انڈیکس 405 پوائنٹس اضافے سے 60,907 پر ہے۔ ایف بی آر نے پی آئی اے کے تمام 28 بینک اکاؤنٹس ٹیکس نہ دینے پر منجمد کر دیے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے نے مسافروں سے ٹیکس کی مد میں جو رقم لی وہ ایف بی آر کو جمع نہیں کروائی۔ پی آئی اے 2 ارب 70 کروڑ روپے کا فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے نادہندہ ہے۔ پی ایس او نے پی آئی اے کے طیاروں کا ایندھن بند کرنے کی وارننگ دے دی۔ پی ایس او کا پی آئی اے سے 1.5 ارب روپے واجبات فوری ادائیگی کا مطالبہ۔ آرٹس کونسل کراچی میں آج سے 16ویں عالمی اردو کانفرنس کا آغاز ہو گیا۔ دنیا بھر سے 200 سے زائد دانشور شرکت کریں گے۔ بھارت کے مایہ ناز شاعر گلزار اور اسکرین رائٹر جاوید صدیقی آن لائن شریک ہوں گے۔ کانفرنس 3 دسمبر تک جاری رہے گی۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے آغاز۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ یاتریوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔